مرزا غالب کا گھر بھی مسجد کے قریب تھا، جس پر اس نے کمال عجز کے ساتھ فخر کیا ہے۔ جو اسی صاحب کمال کا حصہ ہے کہتا ہے کہ یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ ایک اور شعر ان کا ہے کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے۔ تو اس میں بھوں پاس پر تو بہت بحث ہوئی کہ یہ بہت ثقیل اور کڑی الصوت لفظ ہے، مگر کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے۔ اچھا، کم دوستوں کو یہ علم ہوگا کہ انگریزی یا فرینچ کا لفظ جو کیبرے ہے وہ دراصل خرابات کی خرابی ہے، خرابات سے بنا ہے، خرابات سے کیبرے بنایا ہوا ہے۔ مسجد ہی سے متعلق ایک لطیفہ غالب کے شیدائیوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ دروغ اور اس کا فروغ برگردن راوی۔ وہ کچھ یوں ہے کہ غالب نے اپنے ایک ہندو شاگرد سے شراب کی بوتل لانے کی فرمائش کی جو حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ جب وہ بوتل لے کر ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ غالب نماز پڑھنے مسجد گئے ہیں۔ وہ بوتل بغل میں دابے مسجد پہنچ گیا اور اندر اطلاع کرائی۔ غالب سنتیں پڑھ چکے تھے، جماعت کھڑی ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ مجدہ بادہ ناب سنتے ہی وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بے تکلف نمازی نے کہا، حضرت فرض تو پڑھتے جائیے۔ غالب نے کہا کہ یاروں کا کام تو سنتوں میں ہی ہو گیا۔ نیر آقا دھن کی پکی ہیں۔ اس کا ایک بیان ثبوت تو یہ کہ عمر میں خود سے 20-30 برس بڑے بزرگوں سے بھی خود کو آپا ہی کہلواتے ہیں۔ میرے سر پر بھی 2-3 دفعہ ہاتھ پھیر چکی ہیں۔ میں نے پچھلے سال ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ یہ گستاخی کیوں کرتی ہیں؟ کہنے لگیں کہ آپ کا سر نسبتاً اوروں کے مقابلے میں صاف ہے۔ ان کی آپائیت اپنائیت ہی کی ایک ادا ہے۔ ادب اور اردو سے ان کا کمٹمنٹ اٹوٹ اور غیر مشروط ہے۔ اردو مرکز انٹرنیشنل 1987 میں قائم ہوا۔ اس کی محفل آرائی اور محفلوں کی رونقیں ان کے اور ان کے مخلص رفقائے کار اور ساتھیوں کے دم سے ہیں۔ انہوں نے فرمائش کر کے اپنے سیل کا نمبر ایسا لیا ہے کہ جس کے عادات کو اگر حروف تہجی میں منتقل کیا جائے تو اس سے اردو مرکز انٹرنیشنل اور اردو کا مادہ نکلتا ہے ان کے سیل کے نمبر سے۔ یہ تو اپنے شوہر نامدار کے نام ذہانت سے بھی اسی طرح جو چاہیں برآمد کر سکتی ہیں۔ میں نے اپنا سیل نمبر دانستہ انہیں نہیں دیا کہ اس سے تو غالباً یہ لاہور ہی نکالیں گی نمبر۔ خدا اس ہنسوں کے جوڑے کو سلامت باکرامت رکھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اور جن کے دم سے بڑی رونقیں ہوتی ہیں، ساتھی ان کے ساتھ آتے ہیں، اکیلے ہی وہ سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، پھر کارواں بنتا چلا جاتا ہے۔ غالب ہی نے ایک جگہ بڑی دلچسپ بات کہی ہے،
تھا میں گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، تھا میں گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، متفرق ہوئے ارباب وفا میرے۔ تو دیکھیے اس میں بندش کی گیا سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں گلدستے پر ڈوری نہیں باندھی جاتی تھی، بلکہ گھاس کی ہی ایک ڈوری سی بنا کے اس پہ باندھ دیتے تھے، اس کو بندش کی گیا کہتے تھے۔ تو کہتا یہ ہے کہ میری وجہ سے سب احباب اکٹھے ہوتے تھے، جب میں نہ رہا تو سب متفرق ہو گئے۔ ایک دیکھیے باریکی زبان کی کہ یہاں غالب نے منتشر نہیں کہا، اس نے متفرق کہا، یہ قابل غور بات ہے۔ اور متفرق اس لیے کہا ہے، منتشر تو یہ ہے کہ پھیل گئے، متفرق کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد ان میں جو اختلاف تھا وہ ظاہر ہوا کہ کتنے مختلف المزاج لوگوں کو میں نے اکٹھا کر رکھا تھا، وہ میرے جانے کے بعد ہوا۔ غالب اگر یہاں منتشر کا لفظ استعمال کرتا تو یہ خوبی اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ان کی مستقل مزاجی اور محبتانہ اصرار ہی تھا جو مجھے کشاں کشاں 1 سال بعد پھر اس مائک تک لے آیا ہے۔ میں نے اصول بنا رکھا ہے کہ جہاں میں اپنا کوئی مضمون یا مضامین کے اقتباسات پڑھوں یا جہاں میرے ساتھ ایک شام منائی جائے، وہاں میں 3 سال تک پھر نہیں جاتا۔ یہ قید بے وجہ نہیں۔ جون ایلیا کا ایک نصیحت آمیز شعر ہے، نظر پر بار ہو جاتا ہے منظر، جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو۔ موقع و محل کی رعایت سے میں اسے اس موقع پر اس طرح پڑھوں گا، نظر پر بار ہو جاتا ہے چہرہ، نظر پر بار ہو جاتا ہے چہرہ، جہاں جائیو وہاں اکثر نہ جائیو۔ تو یہ ہے اس اصول کا جواز جسے مجھے آج توڑنا پڑا۔ اس اصول شکنی میں مجھے تو اپنے ہاتھ کے علاوہ اور بھی ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ مجھے علم نہیں کہ جون ایلیا یہاں کبھی آئے تھے یا نہیں، مگر بڑے مست ملنگ اور البیل شاعر تھے۔ ان کا ذکر آیا تو میں ایک مضمون سے جو کچھ عرصے قبل میں نے ادھورا لکھا تھا، اس سے 3 اقتباسات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جمال احسانی یہ بھی ایک شاعر تھے۔ جمال احسانی نے مجھے ایک ذہین آرٹسٹ سے تعارف کراتے ہوئے ایسا نام لیا جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ کہنے لگے رسام سے ملیے۔ یہ نام پہلے سنا تو مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہونے لگا، اور جب میری درخواست پر انہوں نے بآواز بلند نام دہرایا تو مجھے اپنے املا پر شبہ ہونے لگا۔ یعنی پہلے تو ایسا لگا کہ میں اونچا سننے لگا ہوں، اب یوں محسوس ہوا کہ اونچا سمجھنے بھی لگا ہوں۔ میں نے ہجے پوچھے تو فرمایا رے سین الف میم سین پر تشدید۔ معنی پوچھے تو مسکرا دیے، کہنے لگے معنی تو جون ایلیا صاحب کو معلوم ہے۔ ہم نے کہا ہمیں تو خود جون ایلیا کے معنی معلوم نہیں۔ ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے اور جون ایلیا بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہیں، تو ہم رسالوں میں ان کی غزلیں یہ سمجھ کر بڑے شوق اور بےتابی سے پڑھتے تھے کہ یہ کسی آوارہ اینگلو انڈین لڑکی کا کلام ہے۔ پھر ان سے اچانک مسلم کمرشل بینک میں ملاقات ہو گئی۔ میں وہاں ملازم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس دن میں حسب معمول روزے سے نہیں تھا۔ مجھے السر کی شکایت تھی
اور جون ایلیا کی صحت بھی اتنی خراب تھی کہ پانی تک سے پرہیز کرتے تھے۔ فرماتے تھے غسل کے لیے پانی کارآمد شے ہے، بشرطے کہ ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ ہو، اس واسطے کہ راحتیں اور بھی ہیں، غسل کی راحت کسے۔ تو وہ اس زمانے میں پانی تک سے پرہیز کرتے تھے، وجہ آپ کو معلوم ہے۔ چنانچہ ان کو اس زمانے میں بھی روزے ہی نہیں اور بہت سے فرائض دینی و دنیاوی معاف اور لذائذ حلال تھے۔ تواضع کی غرض سے میں انہیں ایسی محفوظ جگہ لے گیا جہاں ہمارے اور مسلح گارڈ کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، یعنی بینک کے لوہا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی سلاخوں والے اسٹرانگ روم میں۔ بینکوں میں اسٹرانگ روم ہوتا ہے جس میں تجوریاں اور روپیہ رکھا جاتا ہے، یعنی اسٹرانگ روم میں جس میں 4 تجوریاں اور 1 چوہے دان رکھا تھا۔ اسے شک اور خوف کی ملی جلی نظروں سے دیکھتے ہوئے 3-4 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں رکھا ہے۔ وہاں ہم دونوں نے چوری چھپے جو چائے پی رمضان میں، اس کا مزہ مجھے یاد ہے، وہ ذرا انہیں یاد ہو گیا۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ چائے میں گناہ کی آمیزش ہو جائے تو شراب کا مزہ دیتی ہے۔ دوران ارتقاء میں نے جون ایلیا سے ان کے نام کے معنی پوچھے۔ وہ سمجھے ہم طنز کر رہے ہیں، کہنے لگے آپ کو عبرانی آتی ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا عربی آتی ہے؟ ہم نے سر جھکا کے کہا نہیں۔ بولے مجھے دونوں آتی ہیں، یہ عبرانیوں اور عربی نام ہے۔ اس ناک آؤٹ ضرب کے بعد ہمیں کچھ ہوش آیا تو ہم نے شرارتاً پوچھا کہ چارلس لیم نے اپنے ایسیز کا نام ایسیز آف ایلیا رکھا تھا، کیا آپ کو اس سے بھی کچھ نسبت ہے؟ اپنی ذہین خمار آلود آنکھوں سے مسکرا چکے تو فرمایا اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مرزا کا بیان ہے کہ اب جون ایلیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ چلنا پھرنا دوبھر ہے، ان کی چھڑی بھی ایک شاگرد اٹھائے پیچھے چلتا ہے۔ بالا خانے کے زینے سے صرف اتر سکتے ہیں۔ بالا خانے کا خاص مطلب چند بزرگ ہی سمجھیں گے، جوان نہیں سمجھیں گے۔ بالا خانے کے زینے سے صرف اتر سکتے ہیں، فون بھی ٹھیک سے نہیں ملا سکتے۔ ایک دفعہ کہیں ڈنر پر گئے ہوئے بلکہ لے جائے گئے تھے، وہاں سے رات کے 12 بجے بیگم کو فون کیا تو ادھر سے ایک ریکارڈڈ نسوانی آواز آئی، السلام علیکم، آپ کو مطلوبہ سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی۔ یہ کراچی میں ریکارڈڈ میسج آتا ہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک میجر عشق اس لیے ناکام ہوا کہ اس زمانے میں امرود تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مردود رقیب نے امروہہ میں ہماری مشترکہ محبوبہ کو ایک دن 1.5 سیر امرود پیش کیے اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دن ہوئے گفتگو کے دوران جب انہوں نے کہا کہ پہلا عشق 8 سال کی عمر میں ایک قطالہ عالم سے ہوا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ ان کی یعنی موصوفہ کی کیا عمر تھی، تو فرمایا 6 سال۔ میں نے
حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو انگلیوں سے بالوں میں اس طور کنگھی کی کہ وہ اور الجھ جائے۔ پھر فرمایا بلوغت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، آب و ہوا کو بھی تو کچھ دخل ہوتا ہے، آپ نے امروہہ نہیں دیکھا؟ عرض کیا آپ نے بھی تو 8 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا تھا، سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے آپ سن بلاغت کو پہنچ گئے۔ بولے جی نہیں، دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ ہوئے۔ گویا اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 8 برس کا ہوں۔ 23 برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر پاکستان آ گیا تھا۔ عرض کیا آج بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ 70 برس کے ہیں، پونے 77 کے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے پہلا شعر کیا کہا تھا؟ فرمایا یہ ان کے کسی دیوان میں نہیں۔ فرمایا پہلا شعر ان کا ہے، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ میں نے ان کا پورا انٹرویو لیا تھا، وہ ریکارڈڈ ہے، اس کی چند یہ اس سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اسی نشست میں بھائی جون نے اظہار محبت کے طریقے میں وہی جملے دہرائے جو وہ اپنے مجموعہ شاید کے دیباچے میں لکھ چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ کہ محبوبہ اگر سامنے سے آ رہی ہوتی تو اس کا جواب دیتے ہیں، محبوبہ اگر سامنے سے آ رہی ہوتی تو میں اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے لڑکی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے گردن موڑ کر اور دائیں ہاتھ سے بائیں آنکھ ڈھک کر بتایا کہ وہ منہ پھیر کر اس طرح شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خواتین اسے نوٹ کر لیں۔ فرمایا کہ شریف مرد اور باعثمت عورتیں اسی طرح اعلان محبت کرتی ہیں۔ اظہار محبت کا یہ طریقہ معلوم کر کے مجھے جو مسرت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ساری بدگمانیاں دور ہو گئیں۔ میں صبح سویرے ساحل سمندر پر ٹہلنے جاتا ہوں، میں بھی تو کہوں کہ یہ خوش شکل خواتین مجھے آتا دیکھ کر کبھی پلو کھینچ کر اور کبھی منہ پھیر کر دوسری طرف کیوں دیکھنے لگتے ہیں؟ اب بات سمجھ میں آئی۔ روڑی جنکشن سے تو آپ واقف ہوں گے۔ روڑی جنکشن کی خوبی اور خرابی یہ ہے کہ کراچی سے آپ کہیں بھی جائیں روڑی جنکشن راستے میں ضرور پڑے گا۔ ہر رہ جو کہیں بھی جاتی ہے روڑی سے گزر کر جاتی ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ تو یہاں تک پیشین گوئی کرتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو احالیان کراچی میدان حشر میں وایا روڑی جائیں گے۔ خیر یہ فقرہ معترضہ تو یوں ہی بیچ میں آ گیا۔ میں کہہ ہی رہا تھا کہ جون ایلیا انگلینڈ کی سیاحت کے بعد لوٹے تو برٹش ریلوے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے محترمہ زہرا نگار نے ان سے کہا کہ جون بھائی انگلینڈ میں سفر تو ہم نے بھی کیا ہے، ہمیں تو ان کی ریلوے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ فرمایا بہن آپ نے نوٹس نہیں کیا، آپ انگلینڈ میں کہیں بھی جائیں سسرا روڑی نہیں پڑے گا۔ ان کے قریبی دوست نے بتایا کہ ایک دفعہ جون بھائی کراچی ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے
کہ ابھی 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. وہاں سے وہ 10 منٹ بعد برآمد ہوئے. تو دوست نے پوچھا کہ آپ تو 1 منٹ کے لیے گئے تھے. فرمایا جانی کام تو 1 منٹ والا ہی تھا، مگر اردو قدمچے دیکھ کر احتراماً بیٹھ گیا. تو انہی جون ایلیا صاحب کا قصہ ہے. ایک صبح اذانوں کے وقت مشاعرہ پڑھ کے اپنے 2 شاگرد نما مداحوں کے کاندھے پہ اپنے ہاتھ اور شیروانی رکھے لوٹ رہے تھے کہ ایک شاگرد نے عالم تاب تشنا، جو بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور مشاعروں میں مرسیڈیز میں آتے تھے، نام لے کر کہا استاد آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو مشاعروں میں بالکل داد نہیں ملتی، پھر بھی کتنا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے. اگر ہمیں داد نہ ملے تو ہماری تو ہفتوں نیند حرام ہو جائے. جون ایلیا بولے کہ جانی وہ ہر ایک کو اسی طرح مخاطب کرتے ہیں سوائے اپنی بیگم کے. جون ایلیا بولے کہ جانی تمہیں معلوم نہیں اس کے پاس 18 لاکھ روپے ہیں، وہ کاہے کو ڈپریس ہونے لگا. اس پر دوسرا شاگرد بولا کہ استاد آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو بہت مالدار ہے، 18 لاکھ کی تو فقط اس کی کار ہے. فرمایا ہوگی، میں تو بس یہیں تک سوچ سکتا ہوں. تو ایک مرتبہ انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ ہم سے کہا کہ آپ میری شادی کرا دیجئے. تو ان کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں ہیں اور جتنی بھی قابل یقین اور ناقابل اشاعت خبریں سننے میں آتی ہیں، ان کے محرک، مفتری اور پھیلانے والے وہ خود ہیں. ہم نے ان سے دلہن کی کوالیفیکیشن پوچھی کہ کیسی چاہیے آپ، مگر ہم نے ہونے والی دلہن کی عمر جان بوجھ کر نہیں پوچھی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی گنتی 18 پہ ختم ہو جائے. منیر نیازی صاحب کا بیان ہے کہ جون ایلیا نے ایک دن انہیں چائے کے لیے اپنے گھر بلایا. وہ وہاں پہنچے تو جون ایلیا انہیں دیکھتے ہی درخت پر چڑھ گئے. جون ایلیا کے ایک ہمدم و ہمراز بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے 2:30 بجے ان کے پھاٹک پر گھنٹی بجی. وہ آنکھیں ملتے ہوئے پہنچے تو جون ایلیا کھڑے تھے. فرمایا جانی میں اس وقت پیے ہوئے نہیں ہوں، میں اس وقت رینجر بن کر بڑے بھائی کو فون کرنا چاہتا ہوں جن سے ان کا جھگڑا تھا کہ یا تو جائیداد کے تقاسمے میں جون کے ساتھ زیادتی بند کرو ورنہ وغیرہ وغیرہ. ان دنوں کراچی میں قتل و غارت کا زور تھا اور شہر میں رینجرز گشت کر رہے تھے. لوگ رینجرز سے بہت خوف زدہ تھے. دوست انہیں اپنے فون تک لے گیا. ان کے ہاتھ میں بے حد راشا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ڈائل کے سوراخ یکے بعد دیگرے غلط طرف گھمائے. انہیں نمبر بھی یاد نہیں تھا. کہنے لگے جانی تمہارے فون کے سوراخ غلط جگہ بن گئے. ہم نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لیے، ذرا تم فون ملا دو.
دوست نے فون ملایا. جب بڑے بھائی صاحب یہ جم کے ایڈیٹر تھے سید تقی صاحب, جب بڑے بھائی صاحب فون پر آ گئے تو جون نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور پکڑ کے مہکتے ہوئے ہونٹ اس پہ رکھ کر کہا, بھیا میں رینجر بول رہا ہوں. بھائی صاحب قبلہ نے جواب میں جو کچھ کہا اسے یہاں دہرانا ضروری نہیں. فون پھینک کر جون ایلیا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے جاتے اور کہتے جاتے تھے, صاحب اس تہذیب نے ہمیں تباہ کر دیا, اس تہذیب نے کہیں کا نہ رکھا. ہمیں خفگی اور خصومت میں بھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. امروہے کی تہذیب نے مجھے تباہ کر دیا. امروہہ تہذیب کا مرکز تھا. کچھ دن بعد ایک منہ چڑھے مصاحب نے ان سے کہا کہ ایک صاحب گزشتہ سال امروہہ گئے تھے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہاں کوئی مرکز وغیرہ کے آثار نظر نہیں آئے. فرمایا, جانی مرکز تو ہم خود تھے, سو ہم کراچی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب اب امروہہ تہذیب کا مرکز نہیں رہا. فرمایا, گویا ہر موقع پر بولتے تھے اور ہر مرتبہ ایک مختلف معنی میں بولتے تھے. گویا ایک دن ذاتی زندگی کے مسائل و شدائد بیان کرتے کرتے مجھ سے کہنے لگے, یوسفی صاحب میرے پاس اب 35 کرتے اور ایک پاجامہ رہ گیا. میں نے عرض کیا, اسے بھی کسی کو بخش دیجئے تاکہ ایک طرف سے تو یکسوئی ہو. تو یہ چونکہ جون ایلیا صاحب کا شعر پڑھا تھا تو ان کا ذکر آیا تو میں نے کچھ پیش کر دیا. اب میں آپ کو اپنے مضامین اور تقریروں سے چند اقتباسات سنانے کی اجازت چاہتا ہوں. کچھ مطبوعہ ہیں, کچھ غیر مطبوعہ, کچھ سنے ہوئے, کچھ انسنے, کچھ سنی انسنی کر لینے کے لائق, کچھ ناقابل نشر و اشاعت مگر لائق سماعت, غیبت اور اسکینڈل کی طرح. جو اس سے آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں انہیں بھی فقیر کا تحفہ قند مکرر جان کر خندہ مکرر سے نوازیں. یہ جب لکھا تھا اس وقت کا ذکر ہے. یہ 15 برس پہلے کی بات ہے, اب تو اس کو 35 برس ہو گئے. آتش اس وقت بھی جوان نہیں تھا. مجھے خواتین کی ایک شام افسانہ کی محفل کی صدارت کے لیے کہا گیا. میں نے مدعو کرنے والی خاتون سے اپنا وہی پیٹنٹ بلکہ پردہ نشین آدمی ہوں. بولی اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں. خواتین کی محفل ہے, اگر آپ کو اپنی بے پردگی کا اتنا ہی خیال ہے تو اینک اتار کر بیٹھ جائیے. اس خاتون کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اینک اتارنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, خصوصاً جب اس کے شیشے آدھ انچ موٹے ہوں میری طرح. اللہ بخشے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جب کوئی 80 کے پیٹے میں ہوں گے تو ان کی محفل میں روز حاضری دینے والا ایک منہ چڑھا شاگرد ایک دن شام کو زندگی میں پہلی بار نئی اینک لگا کر آیا. صوفی صاحب قبلہ دیکھتے ہی بولے, برخوردار
اینک لگا کر تو تم بالکل الو نظر آتے ہو۔ شاگرد ہاتھ جوڑ کر اور گھٹنے چھو کر بولا کہ سر اینک نہ لگاؤں تو آپ الو نظر آتے ہیں۔ یادش بخیر، آج سے کوئی 20-25 برس پہلے جب مولانا کوثر نیازی وزیر اطلاعات تھے تو پری چہرہ تصور خانم ان کا کلام ٹی وی پر پکے راگ میں گانے کی کوشش کرتی تھی۔ نہ کلام سمجھ میں آتا تھا نہ راگ، بس چہرہ سمجھ میں آتا تھا۔ پھر جب وہ ٹی وی پر اپنے مخصوص سیکسی انداز میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی ناک سکیڑتی تھی تو ورنہ بس جان ہی تو نکل جاتی تھی۔ ہمارا مطلب ہے مولانا کلام کی۔ بار بار ناک سکیڑنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف شعر کا مطلب بلکہ مرد حضرات کا مطلب بھی سمجھ کے گا رہی ہے۔ گھروں میں ٹی وی دیکھنے والی ان پڑھ بیویاں تک موصوفہ کا مطلب سمجھ جاتی تھی اور ٹی وی سیٹ کے پاس سے اپنے شوہروں کو پرے ہٹا دیتی تھی۔ اگر حکومت کے معاملات میں ہمارا کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم اس باکمال خاتون کو ایک تمغہ حسن کرتوت دلوا دیتے کہ وہ واحد خاتون ہے جس نے ناک کو سیکس کے اظہار اور نکاس کے لیے پہلے استعمال کیا۔ اب آپ ایک نسبتاً سنجیدہ مضمون تھوڑا سا سنیے، اس کا عنوان ہے اجرک۔ بیعت کے بعد فاروقی صاحب نے اپنے شیخ کے ایما پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عارفانہ کلام سے کسب فیض کی خاطر سندھی سیکھنی شروع کی۔ قلب گداز ہو چکا تھا، ویسے بھی صلح کل آدمی تھے۔ سندھی کی پہلی کتاب سبقن پڑھ کر بولے کہ صاحبو مجھے تو اردو اور سندھی میں کوئی فرق نظر نہ آیا، سندھی کے نقطوں کو الٹا لگا دیا جائے تو اردو بن جاتی ہے۔ گھر پر سیاہ کرتا اور ٹخنے سے اونچی شلوار پہننے لگے۔ شانے پر شیخ کی بخشی ہوئی ایک چھوٹی سی سندھی اجرک، جسے لمبا رومال یا گوچھا کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کثیر المقاصد شے ہم نے نہیں دیکھی۔ ہائیڈروجن بم اور قمری راکٹ بنانے والے ایسی کوئی چیز ایجاد کر کے دکھائیں تو ہم جانیں۔ فاروقی صاحب اس اجرک سے منہ پہنچتے، دسترخوان کا کام لیتے، کہیں پیدل منزل مارتے تو اسی سے گرد سفر جھاڑتے۔ لو چلنے لگے تو اسے پانی میں تر کر کے عربوں کے قطرہ و عقال کی طرح سر پر ڈال لیتے۔ حلقہ یارا میں بریشم کی طرح نرم ہو اور عین غیبت میں اگر وقت نماز آ جائے تو اسی کو فرش پر قبلہ رو بچھا کر سر و سجود ہو جاتے اور رب کا شکر ادا کرتے جس نے انسان کو قوت گویائی ادا کی تاکہ وہ غیبت کر سکے۔ دن میں بچے اور رات کو مچھر ستاتے تو اجرک کو منہ پر تان کر سو جاتے۔ جاڑے اور زکام میں یہ مفلر کا کام دیتی۔ سب مفلر پر یاد آیا کہ میں نے
آپا سے کہا کہ مجھے زکام سخت ہو رہا ہے، تو ابھی جب میں یہاں آیا تو ایک اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی، کہنے لگی اس میں سرخ مفلر ہے۔ تو میں نے کہا سرخ لگا کے میں محفل میں کیسے جاؤں گا؟ وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا نا، لال گھوڑی بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ میں نے کہا میں کیسے سرخ مفلر باندھ کر جاؤں گا محفل میں؟ کہنے لگی کہ سرخ انڈرویئر سے میچ کرے گا۔ خدا میں نے بالکل جھوٹ نہیں بولا۔ عالم الغیب اسے کہتے ہیں۔ جاڑے اور زکام میں یہ اجرک مفلر کا کام دیتی تھی، اور رات کو حلوائی کی دکان سے بیمار بچے کے لیے اونٹتا دودھ لاتے تو اس کا اینڈوا بنا کر ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ اب آج آپ میں سے میرے خیال میں 90% نے اینڈوا ہی نہیں دیکھا ہوگا۔ اینڈوا ایک گول سی چیز ہوتی تھی جسے رکھ کے اس کے اوپر کھڑا رکھتے تھے۔ بیوی کو اچانک ننگے سر دروازہ کھولنے جانا پڑے تو اس کی بکل مار کے بیوی کو اوڑھنی بنا لیتی۔ خود نروس یا کھسیانے ہوتے تو کونے کو بل پہ بل دیتے یا یوں ہی اینک کا شیشہ صاف کرنے لگتے۔ سودا صرف لینے بازار جائیں تو یاد دہانی کے لیے بیوی اس میں گرہیں لگا دیتی تھی، مگر یہ بھول جاتے کہ کون سی گرہ کی شے مطلوبہ پسند ہے، صرف گرہ یاد رہ جاتی تھی۔ پہلی تاریخ کو مہینے کا سودا خریدنے نکلتے تو یہ دیہاتن کی مینڈی کی طرح گندھی ہوئی ہوتی تھی، اس میں اتنی گرہیں ہوتی تھی۔ رات کو بچے اس کا کوڑا بنا کر اگلے پچھلے حساب چکاتے۔ اجلت میں ہوں یا کسی خاص مہم پر جا رہے ہوں تو کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے کر چلتے۔ کوئی گھر ملنے آئے تو بٹھانے سے پہلے اسی سے مونے کو صاف کرتے۔ خانقاہ میں ایک دن وضو کرتے ہوئے مسجد کے حوض میں گر پڑے اور کونی زخمی ہو گئی تو دوسرے دن اسی کے سلنگ میں ہاتھ کو ساتھ کے ہندسے کی طرح رکھ کر بینک آئے۔ کوئی بھری محفل میں نازیبہ بات یا مذاق کر بیٹھے تو اسے منہ میں ٹھونس کر کھس کھس ہنسی کو چھانتے رہتے۔ بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو خانقاہ سے ایک جلالی وظیفہ پڑھ کر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں 4 غنڈوں نے گھیر لیا۔ اب کیا تھا، انہوں نے امام ضامن کا کلدار روپیہ اجرک کے کونے میں باندھ کر بنوٹ کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ ایک غنڈے کی کنپٹی میں بھمباخا کھل گیا، وہیں کھیت رہا۔ پسماندہ غنڈے تھانے میں رپٹ لکھوانے بھاگے۔ ہماری مسکراہٹ میں انہیں طنز کی جھلک نظر آئی تو طیش میں آ کر فرمایا کہ آپ جیسے کو تو چونی میں ہی ڈھیر کر سکتے۔ دوپہر کو فرش پر کھانا کھانے بیٹھتے تو بیوی اسی اجرک کی چوری بنا کر مکھیاں جھلتی رہتی۔ چوری پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھوڑے کی دم کے بال لے کے ایک لکڑی میں پرو دیے جاتے تھے، اسے جب ہلاتے تھے تو مکھیاں کیا کوئی بھی پاس نہیں آ سکتے، اس کو چوری کہتے تھے۔ اب کہیں نہیں دیکھی جاتی۔ روز صبح ان کی بیوی دھو کر شام کے استعمال کے لیے سجل کر دیتی تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے۔ یہ ہمارے ایک ساتھی تھے، قصہ بالکل سچا ہے۔ یہ 1950 کا قصہ ہے۔
بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے اور ایک دن شام کو شاداں و فرحاں اپنی بیٹی کے جہیز کے سارے کپڑے اس میں باندھ کر دکھانے لائے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب سکھی سہیلیوں نے ایسی روندھی ہوئی آواز میں لکھی بابل مورے کاہے کو بیاہی بدیس گایا کہ دولہا والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ جس باپ نے جہیز میں چاندی کا زیور، ململ کے دوپٹے اور ایلومینیم کے برتن دیے، اس کے سینے سے لگ کے بیٹی جس طرح پھوٹ کے روئی ہے، ہم نے کسی امیر کبیر کی بیٹی کو اس طرح تڑپ تڑپ کر روتے نہیں دیکھا۔ شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تو میاں بیوی کو اطمینان ہوا کہ بارے بوجھ ہلکا ہوا، لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا۔ 3 مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ بیوی کو ٹائیفائیڈ ہوا۔ 5-6 دن تک تیز بخار میں کھانا پکاتی، جھاڑو بہارو دیتی اور بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی رہی۔ قرض میں بال بال بندھا ہوا تھا۔ شام کو مولانا گھر جاتے تو پاکستان چوک سے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے 4 آنے کی پڑیا لیتے جاتے، کسی سے تذکرہ تک نہ کیا۔ رات کی جگار سے سوجی سوجی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل مل کر دن بھر کام کرتے رہتے۔ 10 دن بیمار رہ کر وہ نیک بیوی اپنے رب سے جا ملی۔ دل پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی، لیکن کیا مجال کہ حرف شکایت زبان پر آئے کہ یہی شیخ کی ہدایت تھی۔ جنازے میں محلے کے سبھی لوگ شہید تھے۔ بیٹا جو مشکل سے 9 سال کا ہوگا، اسی اجرک میں پھولوں کی چادر، اگربتی، گلاب جل اور شمامت العنبر باندھے بے خبر پیچھے چل رہا تھا۔ اس میں ابھی تک کچھ یاد دلانے کے لیے ایک ننھی سی گرہ مرحومہ کے ہاتھ کی لگی ہوئی تھی، جسے انہوں نے 3 دن سے نہیں کھولا تھا۔ ڈولا لحد کے پہلو میں رکھا گیا اور سرہانے سے غلاف کعبہ کا پارچہ ہٹا دیا گیا۔ میت قبر میں اتارنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے اجرک کمر میں ڈال کر دکھ درد کے ساتھی کو مٹی میں سلا دیا۔ اسی سے گوشہ چشم پونچھا، دھیرے سے گرہ کھولی اور پھر اپنے شیخ کے اس تبرک کو کفن پر ڈال دیا۔ فیض صاحب کے بارے میں ایک لمبا مضمون لکھا تھا، اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ سناتا ہوں آپ کو۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر آ رہی ہے تو اور آہستہ بولوں۔ فیض کے زمانے کی شاعری کا پس منظر اور منظر نامہ کچھ یوں ہے کہ اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی، اس زمانے میں بجلی کو آسمان کی بجلی نہیں کہتے تھے، یہ اصطلاح ابھی نہیں آئی ہے کہ بجلی یا آسمان کی بجلی۔ تو اس زمانے میں اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی، شب ہجر کی طوالت، دل و جگر سے خون کا اخراج، موت کے بعد بھی غیر شرعی خواہشات کا غلبہ۔ اپنے مزار پر صفائی، مرمت اور روشنی کا ناکافی انتظام، قبر کے اندر مرحوم کی شان میں فرشتوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں، ان جیسے موضوعات سے پوری طرح پیچھا نہیں چھوڑا پائی تھی۔ عاشق کو
فراق میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ فرماتے ہیں ہجر سے شاد وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی۔ ہم بھی ایک مدت تک اس شعر کی لطافت احساس اور نزاکت خیال پر سر دھنتے رہے، تاکہ ایک دن مرزا عبد الودود بیگ نے یہ کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیا کہ میاں اس صورتحال کا سارا کریڈٹ طبیعت کو نہیں صحت کو جاتا ہے۔ فیض صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آگے آتا رہا، آڑے آتا رہا، اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا ہے۔ رہا ان کا عشق تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں کاروبار عشق میں جس فراغت، محنت، مشقت اور خواری کا طالب ہے، فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ خود کہتے ہیں کہ عاشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں، یہ غالباً حیدرآباد میں رہتی تھی، ان کے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں بہت مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاہت سے پکاتی، مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے ہیں، کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں یا بھیجا۔ شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں کہ بگارے آلو۔ صاحبو، اصل بات یہ ہے کہ شاعر جب زندگی میں ہی لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں، مثلا یہی کہ فلاں شاعر یا ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے۔ ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا، واہ 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 واہ، ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہوئے بینگن کے بھرتے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فیض صاحب کی طبیعت میں صبر و تحمل، قوت برداشت اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بلکہ بلحاظ مقدار ایسا لگتا تھا کہ کوٹ کوٹ کر نہیں سالے میں بھر دی گئی تھی۔ لوگ اس کو کاہلی پر محمول کرتے تھے۔ اس کے بھی لطیفے مشہور ہیں۔ مثلا ایک نوجوان نے پوچھا، فیض صاحب انتظار کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے،
انقلاب کب آئے گا؟ ارشاد فرمایا بھائی آ جائے گا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ اور بھی بہت ہے۔ اب آپ کو ایک بہت لمبے مضمون کو چھوٹا کر کے کچھ سناتا ہوں۔ آپ نے طوطا کہانی تو سنی ہوگی، ایک کتا کہانی بھی، یعنی سب گزشت میری زبانی سنیے۔ یہ کتا جس کا وزن، خوراک اور جثہ مجھ سے دگنا تھا، میرا انگریز باس جاتے وقت مجھے دے گیا، السیشن تھا۔ اسے لے کر گھر پہنچا تو بیگم نے کہا ہائے اللہ، یہ ہاتھی کا ہے، ہاتھی کتا کائے کو لے آئے؟ میں نے کہا چوکیداری کے لیے۔ بولے کس کی؟ میں نے کہا گھر کی۔ بولی اس گھر کی؟ میں نے کہا بہت ہی ہوشیار کتا ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تب بھی چوکیداری کر سکتا ہے۔ اس ازدواجی مکالمے سے بعد میں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ تنخواہ ملتے ہی ہم نے گھر گرہستی کا ضروری سامان خرید ڈالا تاکہ کتا اس کی چوکیداری کر سکے۔ لیکن والدین کی سمجھ میں آنے والا جو فوری فائدہ ہم نے سر دست بیان کیا، اس سے اپنے معصوم بچوں کو جان بوجھ کر محروم رکھنے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے۔ وہ فائدہ یہ تھا کہ آخر کوئی ایک انگریز کا کتا تھا، اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے ہاں ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اپنے کتے کا نام انگریزی رکھتا ہے، اور انگریزی ہی میں اس سے بات چیت اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے بیوی کی اشارتاً توجہ دلائی کہ اس کی وجہ سے بچوں کو انگریزی بولنا ہے۔ اس کتے سے انگریزی سیکھے ہوئے میرے بڑے صاحبزادے اس وقت موجود ہیں یہاں۔ میں بہت چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ کو جھٹکے آپ کو نہیں پڑھیے۔ وقت ایسا ہے کہ اس وقت تو دراصل خطبہ نکاح ہی مزہ دیتا ہے۔ ہمیں ایک مدت سے کتا پالنے کی آرزو تھی، مگر ایک تو بقول مرزا اعلیٰ نسل کے کتے باوا کے مول ملتے ہیں، دوسرے اس زمانے میں ہمارا مکان اتنا تنگ تھا کہ جانور کا تندرست رہنا محال تھا۔ وہ تو خدا بھلا کرے مسٹر ایس کے ڈین کا، ایم اے آکسن کا ان کا اصل نام تھا، یہ کبھی نام پورا نہیں لکھتے تھے، صرف ایس کے ڈین بولتے تھے، نام تھا شیخ خیر الدین۔ مسٹر ایس کے ڈین ایم اے آکسن کا جو ہماری آتش شوق کو ہوا دیتے رہے، یہ ہمارے دور پڑے کے عزیز ہمسائے تھے۔ ان کے پاس ایک بڑا جیت کتا تھا، خالص گرے ہاؤنڈ، جسے وہ پڑوسیوں کا خون پلا پلا کر پال کر دہنے رسا رکھتا تھا، دہنے رسا، جسم تتیہ جیسا اور مزاج بھی ایزن۔ یوں تو بھونکنے کے تمام متوازن اصناف میں استادانہ مہارت رکھتا تھا، لیکن چاندنی چھٹکی ہو
اور طبیعت حاضر تو پھر کچھ ایسی اوریجنل طرز اختیار کرتا کہ جتنی مرتبہ بھونکتا طبیعت کو ہر بار ایک نئی کوفت حاصل ہوتی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ مسٹر ایس کے ڈین اپنے ذاتی بزرگوں کو اپنے لائق نہیں سمجھتے، مگر اپنے اصیل کتے کا شجر نسب 15ویں پشت تک فرفر سناتے اور اس کے آباء و اجداد پر اس طرح فخر کرتے گویا ان کا خالص خون ان کی ناچیز رگوں میں دوڑتا۔ محلے میں مشہور تھا کہ مسٹر ڈین کے ہاں کوئی گھبرایا فائر بریگیڈ کو فون کرنے بھی چلا جائے تو اسے اپنے مرحوم کتوں کے البم دکھائے بغیر فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ ڈرائنگ روم میں مسٹر ڈین کی ایک بڑی سی تصویر بھی ٹنگی تھی جو انہوں نے اپنے کتے کے جیتے ہوئے کپ اور ٹرافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور کتے کے تمغے اپنے کوٹ پر لگا کر چڑھائے۔ ہماری دیرینہ حسرت و شیفتگی کے پیش نظر ایک دن تخلیے میں اپنے ٹیپ ریکارڈر پر موجودہ کتے کے والد مرحوم کا بھونکنا سنایا۔ سن کر خود آبدیدہ ہوئے اور ہمیں بھی ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ کتا پالنے کی حسرت کا اظہار ہم نے بارہا مرزا کے سامنے کیا، مگر وہ کتے کا نام آتے ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں ہٹاؤ بھی واحد جانور ہے، بالکل بے مصرف۔ کتے کی تخلیق کا واحد مقصد یہ تھا کہ پطرس اس پر ایک لاجواب مضمون لکھے، سو یہ مقصد عرصہ ہوا پورا ہو چکا اور اب اس نسل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے انگریز افسر نے جانے سے پہلے دریافت کیا ہم سے کہ تم چاہو تو میرا کتا بطور یادگار رکھ سکتے ہو، امپورٹڈ ایلسیشن ہے 13 ماہ کا، سیزر کہہ کر پکارو تو دم ہلاتا آتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس صلاح عام میں ایک کمزور دل کے آدمی کے لیے للچاہٹ کے کیا کیا سامان پوشیدہ ہے۔ اس میں مطلق شبہ نہ تھا کہ اس سے بہتر کوئی یادگار نہیں ہو سکتی تھی کہ جب بھی وہ بھونکے گا افسر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ السیشن ہے اور امپورٹڈ، کبھی ہم اس کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اگر اس وقت ہمارے دم ہوتی تو ایسی ہلتی کہ پھر نہ تھمتی۔ ہمارے پڑوسی مسٹر خلجی بیرسٹر کے پاس ایک امپورٹڈ گریٹ ڈین کتیا تھی، جسے اگر کوئی کتیا کہہ دیتا تو وہ ذاتی حتق محسوس کرتے تھے، فیمیل کہتے تھے۔ نام ماتا ہری رکھ چھوڑا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے لجلجے کان ہر وقت لٹکے رہتے تھے، مگر انہوں نے شہر کے بہترین سرجن سے آپریشن کرا کے السیشن کی طرح کھڑے کرا دیے۔ رنگ ہلکا براؤن جیسے میٹھی آنچ پر سکا ہوا توس۔ کچھ خواتین بھی ہیں اس لیے کچھ حصے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ چال جیسے حکومتوں کی پالیسی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہوئی۔ خوش صحبتی کے گلی گلی چرچے، مگر ذہانت چھو کر نہیں گئی تھی۔
ذہانت سے مراد ان کے شوہر منظور نام تبدیل کر لیں ہم. بقول مرزا بالکل گدھی تھی. انہی سے مروی ہے کہ اکثر بازاری کتیوں کے پلے آ کر چسر اس کے دودھ کا آخری قطرہ تک پی جاتے اور اپنے بچے دم ہلاتے یا پلاسٹک کی ہڈیاں چچوڑتے رہ جاتے. مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ چوکیداری کے لیے چندہ بری نہ تھی. اپنی عزت آبرو کے سوا ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں. بہت چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑیے نا, یہ زیادتی ہے. سب پڑھیے. سیزر ہر اعتبار سے ہماری توقعات سے بڑھ کر نکلا. اس کا سراپا کھینچ کر ہم ناظرین کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہیں گے. اس کے ڈیل ڈول کا سرسری اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دیرینہ کرم فرما پروفیسر قاضی عبدالقدوس کی سالم ران اس کے منہ میں آ جاتی ہے. اور یہ پروفیسر مذکور ہی نے بتایا کہ بندہ خدا تم نے بھی بڑا غضب کیا. 13 مہینے کا السیشن تو پورا پاٹھا کتا ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ کا السیشن نہیں لینا چاہیے. اس پر مرزا نے یہ نمک چھڑکا کہ آنکھوں دیکھی بات ہے. کتے کی تندرستی اور نسل اگر مالک سے بہتر ہو تو مالک آنکھیں ملا کر ڈانٹ بھی نہیں سکتا. پھر یہ تو غیر معمولی طور پر خونخوار بھی نظر آتا ہے. ہم نے کہا مرزا تم خواہ ڈرتے ہو کتے سے. بولے جو شخص کتے سے بھی نہ ڈرے مجھے اس کی ولدیت میں شبہ ہے. ہم نے کہا مرزا کتا اگر خونخوار نہ ہو تو پالنے سے فائدہ, پھر آدمی بکری کیوں نہ پال لے. بولے ہاں بکری کتے سے بدرجہ بہتر ہے, بڑی بات یہ کہ جب چاہو کاٹ کر کھا جاؤ. گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی, دل کو بھاتی ہے بات بکری. بیسا بیسی میں نے کہیں اور لکھا ہے کہ مسلمان کسی جانور کو اس وقت تک محبت سے نہیں پال سکتا جسے وہ کاٹ کر ذبح کر کے کھا نہیں سکتا. بیسا بیسی میں ہم دونوں پٹری سے اتر گئے تھے. لہذا پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے بحیثیت ثالث بالخیر یعنی آربیٹریٹر بیچ میں پڑھ کے اس معتدل رائے پر بحث ختم کی کہ کتے میں سے اگر جبڑا نکال دیا جائے تو خاصا معقول اور مخلص جانور ہے. قاضی عبدالقدوس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا کہ بڑا کتا بڑی مشکل سے سدایا جاتا ہے. پھر نیا گھر, نئے چہرے, نئی بوباس. نتیجہ یہ کہ پہلی رات سیزر خود سویا نہ دوسروں کو سونے دیا. رات بھر ایک سانس میں منہ زبانی بھونکتا رہا. دوسری رات بھی وحشت کا یہی عالم رہا. البتہ 24 گھنٹے کی تربیت سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ فجر کے وقت جن اراکین خاندان کی آنکھ لگ گئی تھی ان کے منہ چاٹ چاٹ کر خواب غفلت سے بیدار کیا. تیسرے رت جگہ سے پہلے ہم نے اسے ایک سونے کی گولی دی, سلیپنگ ٹیبلٹ. کوئی فاقہ نہیں ہوا. چوتھی رات 2 دن. مگر صاحب کیا مجال جو ذرا چپکا ہو جائے. زچ ہو کر مرزا سے رجوع کیا تو کہنے لگے میری مانو آج اسے کچھ نہ دو, خود 3 گولیاں کھا لو.
ہم نے ایسا ہی کیا، اس رات وہ بالکل نہیں بھونکا۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ صبح 10 بجے ہمارے بہرے ہمسائے خواجہ شمس الدین انہوں نے شکایت کی کہ رات بھی آپ کا کتا میرے گھر کی طرف منہ کر کے خوب بھونکا، اور ہیئرنگ ایڈ لگاتے تھے وہ، اور ہیئرنگ ایڈ یعنی سننے کا آلہ اپنے کان میں فٹ کرتے ہوئے بولے کہ اور دیکھ لیجئے اس وقت بھی بہت جی لگا کے بھونک رہا ہے۔ ان کے چوکیدار کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ رات بھر اپنی ہیئرنگ ایڈ لگا کر کان سے سنتے ہیں کہ ہمارا کتا بھونک رہا ہے یا سو گیا۔ وہ یہ کہتے بھی سنے گئے کہ سیزر اشرافوں کا کتا معلوم نہیں ہوتا۔ ادھر ان کی بیوی کی بدگمانی کا یہ عالم کہ سیزر جھوٹوں بھی دروازے میں جھانک لے تو جھٹ ہاتھ بھر کا گھونگھٹ نکال لیتی۔ 3 ہفتے بعد دیکھا کہ پھر منہ کھلا ہے، ہمارے غمگدے کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے پرجوش السلام علیکم کے جواب میں فرمایا، دیکھیے اس خنزیر کے بچے نے کیا کیا ہے۔ مرزا بیچ میں بول اٹھے، منہ سنبھال کر بات کیجئے، وہ کتے کا بچہ ہے۔ اس حملہ معترضہ کے بعد ہم بھی کچھ سخت بات کہنے والے تھے کہ مرزا نے، جو اس وقت ہم سے لوڈو کھیل رہے تھے، ہمارے کوہنی مار کر اپنی چھجے دار بھووں کی جنبش سے خواجہ شمس الدین کی بائیں ٹانگ کی طرف اشارہ کیا جو گھٹنے تک پائنچے سے بے نیاز تھی۔ ہم نے کنکھیوں سے دیکھا تو زخم واقعی اتنا لمبا تھا کہ زپ لگا کر بآسانی بند کیا جا سکتا۔ ندامت اور انسانی ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کر ہم نے پوچھا، کیا کتے نے کاٹا ہے؟ فرمایا، جی نہیں، میں نے خود ہی کاٹ لیا۔ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم نے سیزر کو کبھی کسی غلط آدمی کو کاٹتے نہیں دیکھا۔ مرزا کو اللہ نے حد درجے محتاط اور رحمی طبیعت عطا کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انہیں آب حیات بھی پینا پڑے تو بغیر ابالے نہیں پیئیں گے۔ اسی وجہ احتیاط کے باعث انہوں نے سیزر کے آنے کے بعد ہمارے ہاں آنا جانا کم کر دیا۔ پروفیسر عبدالقدوس مرزا کو طرح طرح سے سمجھانے لگے کہ کتا بڑا بے نظیر جانور ہے، کتے کے سوا کوئی جاندار پیٹ بھرنے کے بعد اپنے پالنے والے کا شکر ادا نہیں کرتا۔ غور کرو، دمدار جانوروں میں کتا ہی تنہا ایسا جانور ہے جو اپنی دم کو بطور آلہ اظہار خلوص و خوشنودی استعمال کرتا ہے، ورنہ باقی مادہ گنوار جانور تو اپنی پونچھ سے صرف مکھیاں اڑاتے ہیں۔ دمبا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی دم صرف کھانے کے کام آتی ہے۔ البتہ بیل کی دم کو مروڑیں تو ایکسیلریٹر کا کام دیتی ہے۔ مگر تمہیں بیل گاڑی تھوڑی دوڑانی ہے۔ پھر مرزا کے زانوں پہ ہاتھ مار کر کہنے لگے کہ ہائے، ایک فرانسیسی ادیبہ کیا خوب کہہ گئی ہے کہ میں آدمیوں کو جتنے قریب سے دیکھتی ہوں اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں۔ پھر
لہجہ بدل کر بولے کہ کتوں سے ڈرنا بڑی نادانی اور بزدلی ہے، خصوصاً ولایتی کتوں سے۔ پھر مرزا کا ڈر نکالنے کے لیے انہی کی کھچڑی سر کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ انگریزوں کے کتوں کے دانت مصنوعی ہوتے ہیں، کھانے کے اور کاٹ کھانے کے اور۔ میں 3/4 چھوڑ کر صرف 1/4 آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتا پالنا تو ایک طرف رہا، کتوں اور پروفیسر قاضی عبدالقدوس کے باہمی تعلقات کاٹنے اور کٹوانے کے کامیاب تجربات سے کبھی آگے نہیں بڑھے، ورنہ ان کا علم الحیوانات اس حد تک کتابی یعنی ناقص ہے کہ ہمارے بچے جس دن بازار سے طوطے کا پہلا جوڑا خرید کر لائے تو ان سے دریافت کیا، چچا جان ان میں نر کون ہے اور مادہ کون سی؟ فاضل پروفیسر نے 4-5 منٹ تک سوال اور جوڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر بہت محتاط انداز میں فرمایا، بیٹا یہ بہت طوطا چشم جانور ہوتا ہے، ابھی 2-3 مہینے اور دیکھو، دونوں میں سے جو پہلے انڈے دینا شروع کر دے وہی مادہ ہوگی۔ خیر یہ لا علمی تو انسانی معذوری سمجھ کر پھر بھی معاف کی جا سکتی ہے، کیونکہ طوطا اپنی مادہ کو انسان کی بنسبت زیادہ آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے بالشت بھر کے پلے سے بے انتہا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مرزا نے کہا ذرا کھول کے بات کرو۔ بولے اب تم سے کیا پڑتا، کتے کو روزانہ گوشت چاہیے، اور یہ ہم پر کتا پالنے کے بعد ہی منکشف ہوا کہ پہلے ہمارے گھر میں روزانہ گوشت نہیں پکتا تھا اور ہم بناسپتی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اونچی ذات کے کتوں کی صحت بخش صحبت سے پروفیسروں کی کایا پلٹ ہونا تو غیر شاعرانہ خیال آ رہی ہے، تاہم اس کی گواہی سارا محلہ دے گا کہ ہمارے بعض احسان فراموش ہمسایوں کی گرتی ہوئی صحت پر سیزر کی موجودگی، خصوصاً اس کے بھونکنے کا نہایت خوشگوار اثر پڑا، جس کا ایک ادنا کرشمہ یہ تھا کہ غریب خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے لدھڑ سے لدھڑ پڑوسی کی چال میں ایک عجب چوکنا پن، ایک عجیب چستی اور لپک جھپک پیدا ہو گئی۔ سیزر منٹوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کروا دیتا ہے۔ اوروں کا کیا ذکر، خود خواجہ شمس الدین جو کہنے کو سیزر سے نالاں تھے، اس کے فیضان صحت سے اپنے کو نہ بچا سکے۔ سیٹھ صاحب موصوف کم و بیش 15 سال سے لو بلڈ پریشر کے لاعلاج مریض تھے، لیکن ہمارے پڑوس میں آنے کے 3 مہینے کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ کر نارمل ہو گیا، بلکہ بفضل ہی اس سے بھی 15-20 درجے اوپر رہنے لگے۔ چھوڑ کے پڑھتا ہوں۔ سیزر ہی کے دمخم سے 8-9 سال تک ایسی بے فکری رہی کہ کبھی تالا لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ ایک سمجھدار کتے کی دیگر فرائض بھی انجام دیتا رہا، جن سے صاف بوئے وفا آتی تھی۔ یہی نہیں کہ وہ ناشتے پر ہمارے لیے تازہ اخبار منہ میں دبا کر لاتا، بلکہ جب مہینے کی پہلی تاریخ کو اخبار والا بل لے کر آتا تو اس کو بھونکتا بھی تھا۔ اور ایک منہ میں اخبار لانے پر ہی موقوف نہیں، وہ تو کہیے ہم نے خود 2-3 دفعہ سختی سے منع کر دیا، ورنہ وہ تو ہمارے لیے توس بھی اسی طرح لا سکتے۔ کھانے پر
دونوں وقت وہ ہماری کوہنی سے لگا بیٹھا رہتا اور حسب معمول ہم ہر 5 لقموں کے بعد 1 لقمہ اسے بھی ڈال دیتے۔ اگر وہ اسے سون کر چھوڑ دیتا تو ہم فوراً تاڑ جاتے کہ ہو نہ ہو کھانا باسی، غرض کے بہت ہی ذہین اور خدمتی تھا۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا مگر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ نادان بچوں کی وہ پہلی کھیپ جس نے سیزر کے ذریعے انگریزی سیکھی، اب ماشاءاللہ اتنی سیانی ہو چکی تھی کہ اردو اشعار کا صحیح مطلب سمجھ کر شرمانے کے قابل ہو گئی۔ سیزر بھی رفتہ رفتہ خاندان ہی کا ایک معمر رکن بن گیا، لہٰذا اب کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بوڑھا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اس کے لیے رفاقت و ہم سفری کا ایک احساس، درد مندی و ہم نصیبی کا ایک رشتہ پیدا ہو چلا کہ ہم نے ایک دوسرے کو بوڑھا ہوتے دیکھا تھا، ایک ساتھ وقت سے ہار مانی تھی۔ آج اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی ہے۔ جوان تھا تو راہ چلتوں کا پنجے جھاڑ کر ایسا پیچھا کرتا کہ وہ گھگیا کر قریب ترین گھر میں گھس جاتے اور بے آبرو ہو کر نکالے جاتے۔ وہ تاک میں رہتا اور نکلتے ہی ان کے منہ اور گردن کو ہر دفعہ بنداز دیگر یوں بھگوڑتا گویا جانور نہیں، کسی انگریزی فلم کا ندیدہ ہیرو ہے جو ہیروئن کو پیار کر رہا ہے۔ یہ مرزا کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ انگریزی فلموں میں لوگ یوں پیار کرتے ہیں جیسے تخمی آم چوس رہے ہیں۔ ابھی 3 سال پہلے تک اسے دیکھ کر پڑوسیوں کا چلوں خون سوکھتا تھا، مگر اب اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ دن بھر بوگنویلیا کے نیچے کسی مرشد کاہل کی مانند مراقبے میں پڑا رہتا۔ بہت ہوا تو وہیں سے لیٹے لیٹے دم ہلا کر شفقت کا اظہار کر دیا۔ البتہ چھوٹے بچوں کو خواہ گھر کے ہوں یا پاس پڑوس کے اس نے کبھی مایوس نہیں کیا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بچہ اسے آواز دے کر گیند پھینکے اور وہ گودا بھری نلی چھوڑ چھاڑ گیند اپنے منہ میں رکھ کر واپس نہ لائے۔ اس معاملے میں اسے بچوں کی تعریف قلوب اس درجے عزیز تھی کہ کئی دفعہ فٹ بال تک منہ میں کر لانے کی کوشش کی۔ اعضاء و جوارح رفتہ رفتہ جواب دے رہے تھے، ساری تن پھن غائب، غرفش ختم۔ مرزا کے الفاظ میں اس کا بڑھاپا شباب پر تھا۔ ماداؤں کی مست مہک سے اب اس کے خون میں جوار بھرنا نہیں آتا۔ اب اس جوان بزرگ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مادہ اور ہڈی بیک وقت نظر آ جائیں تو ہڈی پر ہی جھپٹتا ہے۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی سیزر ہے جس کے جبڑے کی مہر محلے کے ہر تیسرے آدمی کی پنڈلی پر آج تک گواہی دے رہی ہے کہ اب جس جگہ کے داغ ہے یہاں آگے درد تھا۔ وہی دم جو ایک زمانے میں بقول شخص سوالیہ نشان کی طرح کھڑی رہتی تھی، اب مفلس کی مونچھ کی مانند لٹکنے لگی۔ اس کے ہم ایک ایک کر کے وہ گلیاں سونی کر گئے جہاں سے راتوں کو اندیکھے بھید بھری خوشبوؤں کے بلاوے آتے تھے۔ وہ تنہا رہ گیا، بالکل تنہا و دل گرفتار، نئی پود کے منہ زور کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو درکنار، وہ ان کے نو دولت مالکوں پر بھونکنا بھی اپنے رتبے کے منافی سمجھتا تھا۔ جب تنہائی سے بہت جی گھبرانے لگتا تو ریڈیو کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور پکے گانے سن کر بہت خوش ہوتا۔
کہ ان سے بو و صدائے ہم نوائی آتی تھی. واہ. جسم کے ساتھ نظر بھی موٹی ہو گئی تھی. ایک دن شام کو اچھا خاصا بوگنویلیا کے نیچے اپنا مخصوص آسن مارے، یعنی دائیں آنکھ جو بچپن سے سرخ رہتی تھی آنکھ آدھی بند کیے بائیں پنجے پر تھوتنے رکھے. یہ اس کا پوز تھا. بیٹھا تھا کہ ایک نیلی ربن والی بچی نے شو کہہ کر سڑک پر پنگ پونگ کی گیند پھینکی. وہ آواز کی سیدھ پر لپکا، مگر جیسے ہی گیند منہ میں پکڑ کے تیزی سے پلٹا، ایک کار کے بریک لگنے کی دلخراش آواز سنائی دی. اس کا پچھلا دھڑک کار کا پورا وزن سہار چکا تھا. منہ سے خون جاری تھا اور پاس ہی گیند پڑی تھی جو اب سفید نہیں رہی تھی. سب نے مل کر اسے اٹھایا اور پھاٹک کے پاس بوگنویلیا کے نیچے لٹا دیا. لگتا تھا شریانوں کے منہ کھل گئے ہیں اور اس کی زندگی دل کی دھڑکن کے ساتھ رس رہی ہے، ضرب بضرب، قطرہ بقطرہ، دم بدم. ہر ایک اسے چھو چھو کر انگلیوں کی پوروں سے دل کی دھڑکن سن رہا تھا. وہ دھڑکن جو دوسری دھڑکن تک ایک نیا جنم، ایک نئی جون بخشتی. کس جی سے کہوں کہ اس کا آبدانہ اٹھ چکا تھا اور وہ رخصت ہو رہا تھا، اس ہمت، اس حوصلے، اس سکون کے ساتھ جو صرف جانوروں کا مقدر ہے. واہ واہ واہ. بغیر کراہے، بغیر تڑپے، بغیر ہراساں ہوئے، بس بے نور نظریں جمائے دیکھے چلا جا رہا تھا. باری باری سب نے اسے چمکارا. سر پر ہاتھ رکھتے ہی وہ آنکھیں جھکا لیتا تھا اور یہ یاد کر کے سب کی آنکھیں بھر آئیں کہ اس کی زندگی میں آج پہلا موقع تھا کہ سر پر ہاتھ پھرواتے وقت وہ جواباً اپنی ریشم سی ملائم دم نہیں ہلا سکتا تھا. آج اس کے نتنوں میں ایک اجنبی خون کی بو گھسی جا رہی تھی. کوئی آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ 4-5 کوے اوپر منڈلانے لگے اور دھیرے دھیرے اتنے نیچے اتر آئے کہ ان کے منحوس سائے اس پر پڑنے لگے. کچھ دیر بعد احاطے کی دیوار پر آ بیٹھے اور شور مچانے لگے. سیزر نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا. ایک لہجے کے لیے اس کے نتنے پھڑک اٹھے، پھر اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی. ہم سے یہ نہ دیکھا گیا. اس کا خون آلود منہ کھول کر سونے کی گولیوں کی شیشی حلق میں الٹتی اور کالر اتار دیا. ذرا دیر بعد وہ اپنے پیار کرنے والوں کی دھندلاتی صورتیں دیکھتا دیکھتا ہمیشہ کے لیے سو گیا. مارچ کے چڑھتے چاند کی بھیگی روشنی میں جب بچوں نے مل کر اس کی محبوب بوگنویلیا کے نیچے زمین کی امانت، زمین کو سونپنے کے لیے گہرا سا گڑھا کھودا تو چھوٹی بڑی بے شمار ہڈیاں نکلیں جنہیں وہ غالباً دفن کر کے بھول گیا تھا. سوکھی پیاسی جڑوں کو آج سیزر کے لہو نے ان پھولوں سے بھی زیادہ سرخ کر دیا ہوگا جو بچوں نے لحد کا منہ اپنی سلیٹوں اور تختیوں سے بند کر کے اوپر بکھیر دیے تھے. آخر میں نیلی ربن والی بچی نے اپنی سالگرہ کی موم بتیاں سرہانے روشن کر دی. ان کی اداس روشنی میں بچوں کے میلے گالوں پر آنسوؤں کی نمکین اجلی لکیریں صاف چمک رہی تھیں. کئی مہینے بیت گئے. پتجھڑ کے بعد بوگنویلیا پھر انگارے کی طرح دہک رہی ہے، مگر بچے آج بھی اس جگہ کسی آدمی کو پاؤں نہیں رکھنے دیتے کہ وہاں ہمارا ایک ساتھی سو رہا. ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا حضرات، ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. تھوڑی سی دو چیزیں آپ کو سنا دیتا ہوں. سنیے، یہ ایک صاحب کا قصہ ہے جو کانپور سے کراچی تشریف لائے. بڑے مغلوب الغضب آدمی تھے. وہاں ان کو سزا ہو گئی تھی 6 مہینے کی. تو لکڑی کی ایک ٹال انہوں نے کھولی تھی
اور اس میں اپنے لیٹر ہیڈ پر دکان کا نام گریجویٹ ٹمبر ہاؤس تھا ان کا، وہ لکھتے تھے اور نیچے سزا یافتہ لکھتے تھے. عجب آدمی تھے. بنس روڈ پر ان کا گھر تھا، وہاں اپنے فلیٹ پر ایک تختی لگا رکھی تھی، اس میں اپنا نام لکھا تھا اور نیچے سزا یافتہ. یہ ان کا قصہ ہے. پہلی نظر میں قبلہ نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مسترد کر دیا. اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے. شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، حضرت یہ مچھر ہے یا مگر مچھر؟ کراچی کا مچھر DDT سے بھی نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے. یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے. نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی. کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جاتا ہے. اور ذرا کراچی والوں کی زبان تو ملاحظہ فرمائیے. میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں. معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں. ہر وقت کراچی میں کچھ نہ کچھ پھڈا اور لفڑا ہوتا ہے. ٹوکو تو کہتے ہیں، اردو میں اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. بھائی میرے اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے. بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں. میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ باندھے بیٹھے رہے. اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی. میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر منہ میں ڈانٹا باندھے. ساری عمر منہ پر ڈھانٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بھید بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے. امر ٹونک والوں کو امرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا. یہاں امرود کو جام کہتے ہیں، اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا دیں تو مراد نواب صاحب لسبیلا ہوتے ہیں. جام صاحب اپنی طرف یعنی وکٹوریا یعنی یوپی کی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا. یہاں کسی ترکیب سے گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں. میں 2 دن لاہور رکا تھا. وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے. اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہتے ہیں. ہمارے یہاں لکھنے والے کو گلوکار گانے والے کو گلوکار، لکھنے والے کو قلمکار کہتے ہیں. میں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا. قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا. میں نے لالو کھیت، بہار کالونی، چاکی واڑہ اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے. 14-15 لاکھ آدمی ضرور رہتے ہوں گے، لیکن کہیں کتابوں اور اطریات کی دکان نہیں دیکھی. کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے. کانپور میں ہم جیسے شرفاء کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی. حضور والا کراچی میں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے.
ہر پائے ایسی بزنس سے مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر سبھی کچھ تو نہیں۔ زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے، تسلیم، مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوتی ہے۔ واللہ یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن، نیپیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شہزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی خوانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ اوچھے کے گھر تیتر، باہر باندھوں کے بھیتر۔ جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی، لیکن کسی طوائف کو شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو، یہ اس زمانے کا قانون تھا، مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے۔ رنڈی کو پرمٹ راشن کارڈ بھی ملتے، ہم نے یہیں دیکھا۔ مرزا عبدالودود بیگ اس صورتحال کی کچھ اور ہی تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ طوائف کو تھانے سے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اطمینان کر لے کہ وہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہے، واز سننے یا سیاست میں حصہ لینے نہیں۔ ایک دن قبلہ فرمانے لگے، ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کے ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا، اما اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب تھا۔ ہائے، ایک زمانہ تھا کہ شرفاء اپنے بچوں کو ادب آداب سیکھنے کے لیے چوک کی طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجتے تھے۔ اس بات میں بھی مرزا سوئے زن سے کام لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر تو بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں۔ حضرات، میرے حساب سے 1 گھنٹہ اور 40 منٹ ہو گئے، اب مجھے ختم کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا تو نہیں ہے میرے پاس، بس آخری سن لیجیے۔ یہ BCCI مرحوم بینک کا قصہ ہے، جو کسی زمانے میں ہمارا ذریعہ روزی رسائی اور رسوائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بینک کے 3 سینئر ایگزیکٹوز کا انتقال ہوا تو بینک کے سیاہ و سفید و سرمئی کے مالک اور مختار آغا حسن عابدی نے ان کی بیواؤں کے نام $1 ملین کے مکانات منتقل کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ $1 ملین نقد ادا کیے گئے، یعنی ہر 2 مددات ملا کر تینوں کو 10 کروڑ روپے اور 1 مرسیڈیز کار ملی، ڈرائیور اور پیٹرول اس کے علاوہ۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہاگنیں ان بیواؤں کو رشک کی نظر سے سہاگنیں ان بیواؤں کو رشک کی نگاہ سے اور اپنے زندہ شوہروں کی قہر کرنے لگیں کہ اے روح سیاہ، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں ہم دونوں یعنی افتخار عارف اور میں شرمندہ پھرتے تھے
کہ مرنا اگر یہی ہے تو جینا فضول ہے۔ BCCI کے در و دیوار زبان حال سے جان پر کھیلنے کی دعوت دیتے رہے، اے مرد ناتمام تجھے کیا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، میں بہت آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے